بات یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے عقائد وہ تراشے جو عوام کے لیے بہت خوبصورت انداز میں نظر آنے والے تھے، اور حقیقت میں اندر سے کیا ہے، وہ ایمان سے محروم کرنے والے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں، یہ عنوان جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے جانتے ہیں، عنوان کتنا خوبصورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنے والے لوگ اس کو آسانی سے قبول کرتے ہیں، لیکن آپ دوسری طرف رکھیں کہ خدا تعالیٰ کے علم کے ساتھ برابری، خدا تعالیٰ کے علم کے ساتھ مساوات، خدا تعالیٰ کی صفت خاصہ۔ اب آپ کو میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی کہے کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہیے، یہ سجدہ محبت کی بات ہے نا، کیوں جی؟ ادب کرتے کرتے بندہ کیا ہوتا ہے، حد سے گزر جائے تو یہ غلو۔ تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، میرا تو بڑا دل کرتا ہے کہ بس قربان جانی ہے تو ملتان جانی ہے، تو میں تو چومنے چاٹنے والا کام مجھے تو بڑا دل کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ عوام کے ذہن میں یہ آدمی کیا ہے، عاشق ہے نا یار، دیکھو ویسے کیسے تڑپ رہا ہے بیچارہ، یہ تو مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے کہ، اور دیکھو کیسے کہتا ہے کہ میں تو گرنا چاہتا ہوں، سجدے میں گرنا چاہتا ہوں، میں تو پاؤں چومنا چاہتا ہوں، میں تو چاٹنا چاہتا ہوں، میں تو حضرت کی جو ہے نا وہ بس حضرت پیر صاحب کی تو میں تو خدمت میں قربانی ہونے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اب لوگ کیا سمجھیں گے کہ یار بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اب عوام کا ذہن بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن آپ اگر شریعت کے دامن کو دیکھیں تو یہ سجدہ ٹھیک ہے؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ عوام کہہ رہی ہے نہیں جناب، کیا ہو گیا، اس نے اگر قبر کو جھک کے کہہ ہی دیا۔ آپ نے کبھی قبروں کو دیکھا نہیں ہے جا کے؟ میں تو خیر جاتا رہتا ہوں، اس لیے کہ میرے یہ دوست لوگ ہیں تو میں مزارات پہ جا کے دیکھتا ہوں۔ ویسے اللہ والوں کی مزارات پہ جانے میں تو کوئی کبات نہیں ہے، کچھ ان کی بدعات رسومات کو بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل نیا کیا کام کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ جاتے ہیں نا، جاتے ہی پہلے جوتا اتار کے جمع کرا دیا، چلو جی، پھر دیواروں کو چمٹ جاتے ہیں، کوئی اس دیوار کو چوم رہا ہے، کوئی اس کو چوم رہا ہے، کوئی ادھر چوم رہا ہے، کہ وہیں جا کے سجدے میں گر جاتے ہیں اور وہیں سے گھسٹ کے جا رہے ہیں، کوئی وہیں سے بھگڑا شروع کر دیتے ہیں، کوئی وہیں سے ناچ۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہوئے 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 بڑا عاشق ہے یار، دیکھو کیسا پیر صاحب کا ایسا مرید ہے، ایسا معتقد ہے کہ یار کمال۔ اب عوام کا ذہن تو یہی ہے نا، یا عوام سمجھتی ہے کہ بڑا ظالم ہے، بڑا فاسق ہے، بڑا بے ایمان ہے، دیکھو سجدہ کر رہا ہے، نہیں وہ تو خوش ہو رہے ہیں۔ اب میں آپ کو عوام کی سوچ بتاؤں، پیر صاحب کی جیسی گاڑی ہے، ایسی گاڑی ایک اور آدمی کے پاس تھی۔ وہ آدمی گزر رہا تھا ایک جگہ سے، تو وہاں کے لوگ گاڑی کو سجدے میں دیکھ کے گر گئے۔ اس نے کہا پتہ نہیں یار ان کو کیا ہو گیا ہے، تو کسی بھلے مانس نے کہا بھائی بات یہ ہے، آپ کی گاڑی کی شکل و صورت ان کے پیر کی گاڑی کی شکل و صورت جیسی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیر صاحب گزر رہے ہیں اس لیے سجدے میں گر گئے۔ اب عوام وہ یہ سمجھتی ہے کہ چومنا چاٹنا، میں تو قربان جانیت ہے، ملتان جانیاں، یہ بہت بڑی عقیدت محبت پیار کی بات ہے، بہت بڑا ایک تعلق اور بہت بڑی سرکار سے عقیدت رکھتی ہے یار، کیا بات ہے۔ لیکن آپ بتائیں شریعت کا دامن اس کو برداشت کرتا ہے؟ کوئی پیار میں بیوی کو کہے میں تو آپ کو امی جان کہوں گا، ٹھیک ہے پھر بھائی امی جان کہنا عقیدت نہیں ہے؟ نہیں میں تو عاشق ہے، میں تو بڑا محب آدمی ہوں، مجھے تو بڑی عقیدت ہے، مجھے بڑا، میں تو امی جان کہوں گا، امی جان۔ ایک آدمی تھا نا، وہ اپنی بیوی کو کہتا تھا والدہ ماجدہ، لوگ بڑے پریشان ہو گئے،
والدہ ماجدہ کہتا ہے. تو ہمسائے نے آ کے نا مولوی صاحب کو بتایا, حضرت میرا ہمسایہ جو ہے نا بیوی کو کہتا ہے والدہ ماجدہ, اس کو ذرا سمجھائیں. وہ بھی بڑے پریشان ہو گئے, بھائی بیوی کو والدہ ماجدہ کہہ رہا. انہوں نے بلایا, کہا بھائی تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو بیوی کو والدہ ماجدہ کہتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل کہتا ہوں. آپ مولوی صاحب اور پریشان ہو گئے, پوچھنے لگے تیری کتنی بیٹیاں ہیں؟ اس نے کہا جی 3. بڑی کا نام یہ ہے, درمیان والی کا نام یہ ہے, اور چھوٹی کا نام ماجدہ ہے. اب یہ تو والدہ ماجدہ کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ مثال میں انشاءاللہ ایک اور موقع پہ آپ کو پیش کروں گا کہ احمد رضا نے ہماری عبارات کے ساتھ کیا کیا ہے. جیسے والدہ ماجدہ کہنے والا ٹھیک کہہ رہا ہے, احمد رضا نے خود غلط مفہوم لیا ہے, جیسے ہمسائے نے غلط مفہوم لیا کہ والدہ ماجدہ کہہ رہا ہے, والدہ ماجدہ کہہ رہا ہے, حالانکہ وہ تو ٹھیک کہہ رہا تھا نا, اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی. اس کی بیٹی کا نام ماجدہ ہے, وہ والدہ ماجدہ یعنی ماجدہ کی اماں, وہ اس کے بعد اس کی طرف نسبت کر رہا تو ٹھیک کہہ رہا ہے نا. لیکن سوء فہم ہے تو ہمسائے کا ہے نا, غلط سوچ ہے تو ہمسائے کی ہے نا, غلط سمجھا تو ہمسائے نے سمجھا ہے, اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں نا. اگر ہم نے ایک عبارت لکھی ہے قاسم العلوم والخیرات نے, قطب الارشاد نے, مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے, حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہم, انہوں نے لکھ دی ہیں, تو پھر قصور احمد رضا کی سوچ کا ہے, ان کو تو کوئی قصور نہیں نا. اس مثال کو عوام یا فٹ کر سکتے ہیں. عوام کو سمجھانے کے لیے جتنی آپ مثالیں دیں گے بات اتنی سمجھ آئے گی, اور اگر آپ قرآن حدیث کے دلائل پڑھنے شروع کر دیں گے تو پھر عوام کا ذہن اس طرح کا مطمئن نہیں ہوگا جتنا وہ اپنی بات. جٹ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اوئے رب نیڑے یا مک نیڑے. جٹ کہتے ہیں کہ خدا نزدیک ہے یا مکہ نزدیک ہے. یعنی ان کا ذہن یوں ایک محسوسات اور بدیہات کی طرف بھاگتا ہے, وہ عقلی قسم کے ڈھکوسلے اور عقلی سوچوں پر بہت فدا ہو جاتے ہیں. تو آپ کو دلائل میں عقلیات کا سہارا لینا پڑے گا, اور اگر عقلیات آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر پیدا ہو تو حجت اللہ فی الارض حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اور استاد ذیل مکرم حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ کے بیانات آپ سنیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر بات پہ دلیل کیسے دینی ہے اور عقلی دلیل دینی ہے. بات سمجھ آئیے؟ خیر میں کہہ رہا تھا اب محبت کی بات ہے. وہ کہتا نہیں میں تو حضور کو علم غیب کہوں گا, یہ ایسے ہے جیسے بیوی کو اماں کہہ رہا ہے. کیوں؟ او بھائی اماں کسی اور کی شان ہے, بیوی کا مقام اور ہے, خدا تعالیٰ کی صفات اور ہے, محبوب دو عالم کی صفات اور ہے, تو میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ ایک مولوی تقریر کرنے لگا, کہتا ہے تھا ہمارا یہ ایک ساتھی, کہتا ہے کہ اللہ بھی رحیم, اس کا نبی بھی رحیم, اللہ بھی کریم, نبی بھی کریم, اللہ رؤوف بالعباد واللہ رؤوف بالعباد, نبی بھی رؤوف الرحیم. صفات ایسے گنتا ہے. پھر کہتا ہے تم سمجھو گے کہ شاید میں بریلوی ہوں. نہیں, میں تو پتھر کی چٹان سے زیادہ سخت دیوبندی ہوں. تو پھر فرق کیا ہے؟ اللہ ذاتی طور پر علیم ہے, نبی اس کا عطائی طور پر علیم ہے. اللہ ذاتی طور پر رحیم ہے, نبی عطائی طور پر رحیم ہے. اللہ ذاتی طور پر کریم ہے, نبی عطائی طور پر کریم ہے. اللہ ذاتی طور پر رؤوف ہے, نبی عطائی طور پر رؤوف ہے. اس کے بعد میری تقریر تھی, میں نے کہا بھائی تقریر سے پہلے مجھے ایک میری بات سن لو. مجھے تو مولوی صاحب کی باتیں ہضم نہیں ہو رہی. یہ عقیدہ دیوبندیوں کا نہیں ہے, یہ عقیدہ بریلویوں کا ہے. اور مولوی صاحب بڑی جوش سے کہہ رہا ہے میں کوئی بریلوی ہوں؟ تو بریلوی اور کس گدڑ دا نام ہے؟ میں کیا اسی عقیدے کا نام تو بریلویت ہے. آپ عقیدہ بریلویت کا لگائیں اور کہیں نہیں میں تو بریلوی نہیں ہوں, تو آپ کو کون بریلوی نہیں سمجھے گا؟ ہر کوئی کہے گا بریلوی ہے. کیوں جی؟
ایک آدمی ہندوؤں کی چوٹی، ان کا لباس، ان کا طرز بود و باش سارا کچھ اختیار کیے ہوئے ہے اور کہتا نہیں میں تو ہندو نہیں ہوں، اور ہندو کس جانور کا نام ہے؟ تیری یہی تو تیرے وہ ہونے کی دلیل ہے۔ شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیفہ سنایا کر رہے کہ ایک قوم کے بارے میں نا دو آدمی باتیں کرتے جا رہے تھے، یار فلاں بڑے بے وقوف لوگ ہیں، فلاں بڑے احمق لوگ ہیں، فلاں ان لوگوں کو تو عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ تو وہ ایسے اتفاقی طور پہ وہ ایک کنارے پہ سڑک پہ وہی قوم والا وہ تقاضا کر رہا تھا۔ تو جب اس نے سنا کہ میرے بارے میں یوں کہتے جا رہے ہیں تو وہ وہیں کھڑا ہو گیا، ویسے کپڑے سمیٹے اور ویسے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے بھائی اب ہم وہ نہیں رہے۔ وہ کہنے لگے، دو جا رہے تھے، کہتے ہیں یہی تو تیرے وہ ہونے کی دلیل ہے۔ ایک آدمی عقیدہ نظریہ اہل بدعت کا رکھے اور کہے نہیں میں تو بدعتی نہیں، میں تو دیوبندی ہوں۔ بھائی بدعتی اور کس جانور کا نام ہے؟ اب آپ خود سوچیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ایک کتاب چھپی ہے رد شرک و بدعت، مولوی منور حسین عثمانی نے لکھی ہے، بریلویوں کا بہت بڑا معتبر عالم ہے، اس پہ کئی علماء کی تصدیقیں ہیں۔ اس میں اس نے یہی باتیں لکھی ہیں کہ ہم ذاتی طور پہ خدا کو مانتے ہیں، یہ صفات عطائی طور پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ ایک غفران محمود سیالوی پنڈی کا مولوی ہے ان کا، اس نے تقریر کیا باقاعدہ چکوال میں کہ خدا ذاتی طور پر رحیم و کریم علیم ہے، نبی عطائی طور پر رحیم و کریم علیم ہے، اور اس نے اس پہ دلائل دیے بیٹھ کے۔ میں پھر اس کا بھی جواب دے کے آیا۔ اب آپ کو بات میں سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ نے اپنے لیے سمیع و بصیر کہا یا نہیں ہے؟ ادھر آؤ۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اب یہاں کس کو سمیع و بصیر کہا ہے؟ انسان کو کہا ہے، انسان عام ہے کوئی ہو، اپنے لیے بھی سمیع اور بصیر کہا ہے اور انسان کے لیے بھی۔ اب کیا یہی فرق ہے کہ وہ ذاتی اور یہ عطائی؟ کیوں جی یہی فرق ہے؟ نہیں۔ اب دیکھنا، انسان دیکھتا ہے تو کس کے ذریعے؟ کان کے ذریعے نا، ہیں سوئے ہوئے ہیں لگتا ہے میرا خیال آپ۔ آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے اور سنتا آنکھ سے ہے، کان سے سنتا۔ اچھا، سنتا کان سے ہے اور دیکھتا، اور خدا آنکھ سے پاک ہے یا نہیں؟ کانوں سے۔ اللہ رب العالمین جسم سے۔ تو اب دیکھو اس کا سمیع و بصیر ہونا اور ہے اور اس کا سمیع و بصیر ہونا اور ہے۔ جیسے انسان کا سمیع و بصیر ہونا خالق جل مجدہ کے سمیع و بصیر ہونے کی طرح نہیں، تو پھر انسان کا علیم و رحیم و کریم ہونا بھی خالق جل مجدہ کی طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا خود ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو جی اللہ جیسا کوئی نہیں، تو پھر آپ یہ کیسے فرق کر رہے ہیں؟